بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، دابت الارض یعنی قیامت سے پہلے ایک عجیب و غریب جانور کا زمین سے نکلنا اور لوگوں سے باتیں کرنا، یہ نشانی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیثوں میں بھی موجود ہے۔ دوستو، دابت الارض جانور کہاں سے اور کیوں نکلے گا اور دکھنے میں کیسا ہوگا اور کیا کیا کرے گا، آج کے دور میں اس کی حقیقت کیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے یہ نشانیاں نہ دیکھ لو۔ 3 بڑے زلزلے جس میں زمین کے 3 حصے تباہ ہو جائیں گے، ایک زلزلہ مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا عرب میں آئے گا۔ اس کے بعد دھواں جو پوری زمین پر پھیل جائے گا، جسے الدخان بھی کہا جاتا ہے، ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو محشر کے میدان میں لے جائے گی۔ دابت الارض کا نکلنا، دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یجوج مجوج کا نکلنا اور آخر میں سورج کا مغرب سے نکلنا۔ قیامت کی سب سے واضح نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، جس کے بعد ہر انسان پر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ دوستو، قیامت کی بڑی نشانی زمین سے دابت الارض کا نکلنا قرآن سے بھی ثابت ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا، اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو انسانوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا، اس کے بعد یہ جانور دابت الارض زمین سے مکہ مکرمہ کا پہاڑ جس کا نام کوہ صفا ہے، وہاں سے پھاڑ کر نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد الحرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگیں گے، لیکن ایک جماعت رہ جائے گی۔ دابت الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ باقی زمین کی طرف جائے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ کوئی شخص اس سے نہیں بچ پائے گا، کیونکہ یہ ہر مومن اور کافر کو پہچان لے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، انہیں قیامت کے آنے کی خبر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس طرح مسلمان اور کافر کا فرق دنیا میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن باقی حساب کتاب قیامت آنے کے بعد ہوگا۔ جس طرح اللہ پاک نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، بالکل اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب دابت الارض جانور کو زمین سے نکالے گا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے، قیامت کا مذاق اڑانے والے لوگوں کی بے وقوفی اور جہالت کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ظاہر کر دے کہ جس چیز کو تم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے کہنے سے بھی نہیں مانا، آج اس چیز کو اس جانور کے کہنے سے تو ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن افسوس، اس کی بات ماننا اب تمہارے لیے کسی بھی فائدے کا نہیں ہے، کیونکہ اب توبہ کے دروازے تو بالکل بند ہو چکے ہیں۔ دوستو، دابت الارض جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے بالکل اسلام سے دور ہونے اور دین اسلام کو چھوڑ جانے کے بعد ظاہر ہوگا، جب آخری زمانہ چل رہا ہوگا اور ہر طرف فتنے ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ دابت الارض ہر انسان کے چہرے پر نشان لگائے گا، جس کے بعد مسلمان اور کافر کی صاف صاف پہچان ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ مسلمان کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مسلمان سے کہے گا کہ اے مومن میرا حق ادا کر۔ ایک روایت میں دابت الارض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا، جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ دابت الارض کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کے چہرے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے مہر لگائے گا اور مسلمانوں کے چہرے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دابت الارض جانور کے 4 پیر ہوں گے۔ یہ صفا کے پہاڑ سے نکلے گا، بہت تیزی سے سفر کرے گا جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، جبکہ 3 دن تک اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہیں نکلا ہوگا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے، دابت الارض پہاڑ سے نکلنے کے بعد سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس قدر شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز گونجے گی، پھر شام کی طرف چیخ لگا کر جائے گا اور پھر یمن کی طرف آواز لگا کر شام کو مکہ میں چل کر اگلی صبح اصفہان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان گھوڑے پر سوار شخص کے لیے ایک راستے کی جگہ ہوگی،
یعنی دو سینگوں کے درمیان اتنی جگہ ہوگی کہ گھڑ سوار شخص بھی وہاں پر چل سکتا ہے۔ یہ موٹے نیزے اور بھالے کی طرح کا ہوگا۔ اس کے بال کھر اور داڑھی ہوگی مگر دم نہیں ہوگی۔ 3-4 دن کے اندر یہ مسلسل 1/3 پہاڑ سے باہر آئے گا، حالانکہ یہ تیز گھوڑے کی طرح چلتا ہوگا۔ اس کا سر بیل کے سر سے ملتا ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی، کان ہاتھی کے جیسے ہوں گے، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے۔ اس کے ہر 2 جوڑوں کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ساتھ ہوگی، اور یہ جانور بنا ماں باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ دوستو، اس وقت ایک اندازے کے مطابق پوری کائنات میں 1 کروڑ سے بھی زائد مخلوقات موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہم لوگ تمام مخلوقات کو ڈھونڈنے لگیں تو ان کو ڈھونڈنے میں ہمیں 1000 سال لگیں گے۔ ہم انسانوں کی سوچ بہت مختصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کچھ بھی نیا پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے، جس میں یہ جانور بھی شامل ہے۔ دوستو، کیا دابۃ الارض واقعی ایک جانور ہوگا، یا کسی ٹیکنالوجی کا ایک حصہ، یا کوئی ایک ایسا فتنہ جو مسلمان اور کافر کو آخری وقتوں کے اندر بالکل الگ الگ کر دے گا؟ دوستو، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک لمبے کانوں والے گدھے پر سوار ہوگا، جس کے نیچے 70,000 لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور وہ تیز رفتار سواری ہوگی جو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چند منٹوں میں پہنچ جائے گی۔ اب ہم لوگ ذرا غور کریں کہ کیا اس وقت دنیا میں اتنے بڑے گدھے کا وجود ممکن ہے، جو کہ اتنی بڑی جسامت کا مالک ہو کہ اس کے نیچے 70,000 لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور یہ بھی کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ پانی اور خشکی پر سفر کرے، چند ہی لمحوں کے اندر ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرے۔ بظاہر تو یہ ناممکن ہے، لیکن آج ہمارے سامنے جہاز اور طیاروں کی ٹیکنالوجی موجود ہے جو اتنی ہی تیزی کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، اور یہ خشکی اور پانی دونوں جگہوں پر سفر کر سکتے ہیں، اور ان کے گدھے کی طرح کے کان بھی، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے، واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو، دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا اور کفر و شرک اور حق پر موجود انسانوں کو الگ کرنا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ دوستو، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان نشانیوں میں بہت شدت آ چکی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، کہ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو ایک ایک کر کے پوری تسبیح کے دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے پیاروں میں ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو ایک لائک بھی ضرور کیجئے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔